السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، وہ افعال جن کا کرنا نماز میں مکروہ ہے، اس کے تعلق سے ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے۔ کل آخری بات ہماری جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سجدے میں مصلی، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، وہ اپنے بازوؤں کو زمین پہ بچھا کر نہ رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے جانور سے اس کی تشبیہ دی ہے، لہذا یہ عمل مصنف نے مکروہ کہا ہے، لیکن راجح قول ہم نے اس میں یہ بتلایا تھا کہ یہ حرام ہے۔ تاہم اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے ثواب میں کمی واقع ہوگی، اور اس نے نماز میں ایک حرام عمل کا ارتکاب کیا، یعنی حالت نماز میں مصلی نے حرام عمل کا ارتکاب کیا، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ ہم کل کے درس میں الحمدللہ آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کتاب دیکھیے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعبث، عبث کہتے ہیں بیکار کام کو، بے فائدہ کام کو، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں۔ آج شدید ضرورت ہے اس کی نمازیوں کو، مصلی کے لیے، نمازی کے لیے یہ چیز مکروہ ہے کہ وہ اپنے نماز میں کوئی ایسا عمل کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ مثلا نماز پڑھنے والا اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے ناک سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے انگلیوں سے کھیل رہا ہے، انگلیاں چٹکا رہا ہے نماز میں، یا گھڑی سے کھیل رہا ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا نماز شروع ہوتے ہی گھڑی دیکھتے ہیں، گویا کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کتنی دیر میں سجدہ کر رہے ہیں، کتنے دیر میں رکوع کر رہے ہیں، رکوع میں کتنا وقت لے رہے ہیں، سجدے میں کتنا وقت لے رہے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، اور ایسا لگاتار کرتے رہتے ہیں، پوری نماز میں گھڑی دیکھ رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ کنکری ہے اگر سامنے، اس سے کھیلتے ہیں، اگر زمین پہ کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے اور نماز ادا کر رہے ہیں تو کنکریوں سے کھیلتے ہیں۔ سجدے میں گئے تو سجدے میں جو قالین ہے جس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں اس سے کھیلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیکار کے کام ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نمازی کے لیے یہ کرنا مکروہ ہے۔ نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نماز کے سکون کے مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سکون کے ساتھ نماز ادا کریں، اور کوئی آدمی اس طرح کی حرکت اگر اپنی نماز میں کر رہا ہے، کنکری سے کھیل رہا ہے یا اور دوسری چیزوں سے، داڑھی سے کھیل رہا ہے، سر کے بال سنوار رہا ہے، کپڑے سنوار رہا ہے کہ کپڑوں میں جو ہے وہ سلوٹ نہ پڑے، اس کا خیال رکھ رہا ہے،
کپڑا جھاڑ رہا ہے بار بار، رکوع سے اٹھا، سجدے سے اٹھا، اس کے بعد کپڑوں کو جھاڑنے لگا، گھٹنے پہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں کچھ لگا تو نہیں کپڑے پر، اس طرح کی چیزیں، یہ سب بیکار کے کام ہیں اور نماز میں مکروہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے پہلی بات تو یہ ہوئی، اس کے مکروہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نماز میں سکون کے مخالف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مصلی، نماز پڑھنے والا، ان چیزوں میں پڑھ کر کے وہ عبادت کی روح سے مشغول ہو جاتا ہے، عبادت کے روح سے مشغول ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہو اور بار بار داڑھی میں ہاتھ پھیر کر کے داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہو مثلا، یا کوئی ناک سے کھیل رہا ہو اپنی، یا کوئی کچھ اور کر رہا ہو، تو کیا آپ مجلس میں اس آدمی کو پسند کریں گے جو اس طرح کا عمل کر رہا ہے؟ انگوٹھی لیے ہوا، انگوٹھی نچا رہا ہے بار بار، نہیں پسند کریں گے لوگ۔ تو جو سب سے افضل عمل ہے نماز، اس میں آدمی اس طرح کے بیکار کام کر رہا ہے تو وہ کیسے پسندیدہ ہو جائے گا؟ اشرف المجالس علی الاطلاق، اشرف الاعمال علی الاطلاق نماز ہے، اس کے ارکان ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کی ادائیگی میں آدمی ادھر ادھر کی کام، بے فائدہ کام کے اندر مصروف ہے، یہ کیسے درست اور صحیح ہو سکتا ہے؟ اہل مروت جب اپنی مجلسوں میں ایسے آدمی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو آدمی عبادت کر رہا ہے وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی سجدے میں جا رہا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں ایسی قالین اور چٹائیاں مسجدوں کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام ایسی زمین پہ نماز پڑھا کرتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہا کہ کسی کے سجدے کی جگہ پہ کنکری ہے، اب ظاہر ہے پیشانی رکھیں گے زمین پہ تو کنکری چبھے گی پیشانی میں، کیا کریں؟ اس کو ہٹا لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت لا بد فاعلا، اگر بہت ضروری ہو اس کو ہٹانا، فواحدہ، ایک مرتبہ سرکا لو، ہٹا لو۔ اب ظاہر ہے جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں تو 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعت میں 8 سجدہ اسی جگہ پر کیجیے گا، اور کنکری یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو ایک مرتبہ اس کو ہٹا دیا وہاں سے تو چیز ہٹ گئی۔ اب بار بار اس کو ہٹا رہے ہیں، کبھی اٹھا کے ادھر رکھ رہے ہیں، کبھی اٹھا کے ادھر رکھ رہے ہیں، سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور ہاتھ سے ریت سے کھیل رہے ہیں، مٹھی میں ریت پکڑ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا ایک مرتبہ اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر انسان کے سجدے کی جگہ پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ قالین میں کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جس سے آپ کی پیشانی یا آپ کے ناک کو نقصان ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ ہٹا دیجیے۔ یا بہت زیادہ ڈسٹ ہے، لوگوں کو ڈسٹ کی الرجی ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈسٹ ہے، تو آپ اس کو ایک مرتبہ پھونک مار دیجیے تاکہ وہ ہٹ جائے اور اس جگہ پر آپ سجدہ کر لیجیے۔ یہ کر سکتا ہے آدمی ایک مرتبہ کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جی، اور یہ حدیث نہیں ہے، وہ کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا دل ڈرنے والا ہوتا تو اس کے اعضاء اور جوارح بھی ڈرنے والے ہوتے، یہ اس طرح کے افعال نماز میں انجام نہ دیتا۔ اس حدیث کو حکیم الترمذی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے 2 ترمذی ہیں، ایک ترمذی صاحب السنن ہے، ابو عیسیٰ ابن سورہ، وہ ترمذی ہیں جو سنن ترمذی جن کی کتاب ہے، اور یہ حکیم الترمذی ہے، یہ دوسرے ہیں۔ ترمذ اصل میں جگہ کا نام ہے، تو حکیم الترمذی ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کو حدیث کہنا بھی حدیث کی توہین ہے، اس کو ضعیف حدیث بھی نہیں کہیں گے، بلکہ یہ موضوع ہے، مکذوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے یہ حدیث، یعنی یہ جملہ بہتان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اگر کوئی آدمی داڑھی سے کھیلنے والے کو منع کرنے کے لیے
یہ دلیل دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارا دل اللہ سے ڈرتا تو تم نماز میں اس طرح کے کام نہ کرتے۔ تو آپ کہیے گا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع ہے، جھوٹی بات ہے۔ تب رہا کہ داڑھی سے کھیلنا نماز میں مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبث ہے، بیکار کام ہے، نماز کے سکون کے مخالف ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ مثال پیش کی، کوئی کپڑے سے کھیل رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ دھاگا کپڑے میں ایک نکلا ہوا ہے، اب اس کو ہے تو اس کو لیے ہوئے ہیں ہاتھ میں، دھاگا کھینچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں دامن کی طرف، کپڑے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبث ہیں، بیکار کے کام ہے، بے فائدہ کے کام ہے، اور نماز میں ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالتَّخَسُّرُ، تخسر کس کو کہتے ہیں جی؟ تخسر کہتے ہیں نماز کی حالت میں مصلی اس طرح سے کھڑے ہو، کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑا ہونا۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا بات چیت کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو ایسے کھڑا رہتے ہیں، کمر پہ ان دونوں ہاتھوں کو ایسے کمر پکڑ لیتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں اس طرح سے کھڑا ہونا نمازی کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نماز میں قیام کی حالت میں اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا کرتے تھے، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی اس طرح سے کھڑا ہو تو یہ تکبر اور متکبر آدمی کی علامت ہے، اور متکبرانہ یہ حیت ہے، اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ان یصلی الرجل مختصرا، کہ آدمی تخسر کر کے نماز پڑھے، نماز پڑھنے والا اس طرح سے کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے رکے۔ جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، لیکن راجح قول اس سلسلے میں محدثین کا ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ ایسا عمل محرم ہے، حرام ہے۔ نمازی چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، وہ اس طرح سے نماز میں کھڑی یا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی خاتون کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ کھڑا ہو۔ اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ایسا کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اگرچہ اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جی، تو اب تک جتنی چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں ان میں سے دو چیزوں میں ہم نے یہ کہا کہ وہ مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ایک، بازوؤں کو سجدے کی حالت میں زمین پہ بچھا کر کے رکھنا، اس کو مصنف نے کہا مکروہ ہے، لیکن ہم نے کہا کہ دلائل کی روشنی میں یہ بات راجح ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ اور اسی طرح سے یہ تخسر، کہ کمر کے اوپر ہاتھ رکھنا نماز کی حالت میں، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دلائل کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والتمطی، والتمطی، تا میم قا یا، تمطی۔ تمطی کس کو کہتے ہیں جی؟ تمطی کہتے ہیں آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کرتے کرتے تھک گیا۔ ہم لوگ عام طور پہ کوئی کام کرتے تھک گیا، تھکنے کے بعد انگڑائی لیتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی انگڑائی لینے کو کہتے ہیں تمطی عربی زبان میں۔ اور نماز میں کھڑے ہوئے اور انگڑائی لے رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، گویا کہ آدمی اپنی تھکاوٹ نکال رہا ہے۔ تھک گیا اگر کوئی کام کرتے کرتے تو ذرا سا ہاتھ پیر کھولتا ہے آدمی، انگڑائی لیتا ہے، بس انگڑائی لفظ اس کے لیے مناسب ہے اردو میں۔ تو کہا نماز کی حالت میں انگڑائی لینا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے مکروہ ہے کہ نماز میں مصلی کو چاہیے کہ وہ پوری نشاط کے ساتھ، چاقو چوبند ہو کر کے، سستی کو اپنے سے دور کر کے، خوشی کے ساتھ، طمانینت اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور نماز میں آئے ہارے جی آئے ہیں، ایک دم لگ رہا ہے کہ کون سا پہاڑ اب توڑنا ہے، یا کوئی آسمان ان کے سر کے اوپر ٹوٹا جا رہا ہے، اور انگڑائی لے رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو بدن جو ہے اس میں جھریاں پڑ رہی ہیں،
سجدے میں جا رہے ہیں تو ایسی انگڑائی لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عمل مکروہ ہے نماز میں کرنا، اس لیے بھی مکروہ ہے کہ یہ عبث ہے، عبث کام، بیکار کام، اس طرح کا کام، ویسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا؟ اور ایسا کام ہے کہ اگر دیکھنے والا بھی دیکھے گا تو اس کو برا سمجھے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے وہ، اور اس طرح سے انگڑائیاں لے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو جب کسی آدمی کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، مثلا ہماری میٹنگ چل رہی ہے اور لوگوں کو آپ نے بلایا ہے، بیٹھایا ہے، اور ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کر کے خوب انگڑائی لیے جا رہا ہے، کیا کہیے گا آپ؟ بھائی صاحب آپ جائیے، آپ کو نیند آ رہی ہے تو جا کر کے سو جائیے، کیوں اس طرح کرسی پہ مچل رہے ہیں آپ؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ڈانٹے گا کہ نہیں ڈانٹے گا؟ اور اگر کوئی نوکری والا ہے تو اس کو نوکری سے نکال بھی دے گا کہ آپ کو 10 منٹ کے لیے میٹنگ پہ بلائے ہیں تو آپ بدن توڑ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے، تو آپ کام کیا کیجئے گا پھر؟ تو اللہ کے سامنے کوئی کھڑے ہو کر کے کیسے ایسے کر سکتا؟ دنیا والے جس کو ناپسند کرتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ چیز کیسے پسند ہوگی؟ تو انسان کو انگڑائی لینے سے نماز میں بچنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَفَتْحُ فَمِهِ، نماز کی حالت میں مصلی اپنا منہ کھولے، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں اب منہ کھول کے کھڑے ہیں، ایسے کھڑے ہیں منہ کھولے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے منہ کھول کے کھڑے ہیں، نماز میں عادت ہے ایسی۔ تو جب منہ کھول کے آپ کھڑے ہیں تو تلاوت کیا کر رہے ہیں آپ؟ ذکر کیا کر رہے ہیں؟ پھر نماز شروع سے لے کے آخر تک ہر رکن کا، ہر عمل کا اس میں الگ الگ ذکر ہے، اور کوئی منہ کھولے ہوا ہے تو حروف کی ادائیگی کیسے کر رہا ہے؟ اس وجہ سے یہ عمل کیا ہے؟ منہ کا کھول کر کے کھڑا ہونا یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ وہ مخارج حروف کو ضائع کر دے گا اس سے، اور اسی طرح سے منہ کھول کر کے کھڑا ہونا یہ کسل کی، سستی کی علامت ہے، اور اسی طرح سے یہ ایک عبث کام ہے، بیکار کام ہے۔ اور اگر کوئی مصلی جمائی لیتے ہوئے اپنا منہ کھولتا ہے تو یہ اور زیادہ مکروہ ہے، اور زیادہ کراہت ہے اس کے اندر۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے مثلا اور جمائی آ گئی اس کو کیے ہوا منہ، جیسے شیر کی طرح، کچھ لوگوں کو دیکھیے گا شیر کی طرح منہ کھولتے ہیں جمائی جب آئے تو، اور اس کے بعد پھر اس کو بند کرتے ہیں۔ وہ جو آواز لگاتے ہیں نماز میں بھی، ہاں ہی، جس کی جو عادت ہوتی ہے جس طرح آواز لگانے کی، آواز لگاتے ہیں، شدید مکروہ ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر ہا کہہ رہا ہے، ہاں، اور دو حروف ادا ہو جا رہے ہیں اس سے، ہا میں، یا آہ کہہ رہا ہے مثلا، تو حمزہ اور ہا، تو کہا کہ ان حروف کی ادائیگی کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز باطل ہو گئی، لیکن یہ عمل مکروہ ہے، اور شدید مکروہ ہے، اشد کراہت ہے، انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے کراہت اس عمل کی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں ایسے ہی کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں اور زور سے آواز لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر نماز میں ہو اور اس کو جمائی آئے تو جتنی طاقت ہو، قوت ہو، اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو روک لے، اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں رکا وہ تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے، منہ بند کر لے، بند کر لے، یا کہا کہ آستین کو منہ پر رکھ لے، منہ نہ کھولے، ہاں کر کے منہ نہ کھولے، بلکہ اگر اس کو بہت ضروری ہو گیا اور رکا نہیں جا رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو اس طرح سے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لے یا آستین رکھ لے، لیکن منہ کھولے نہیں۔ منہ کھولنے سے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں دو باتیں ہم کو سمجھ میں آئی۔ کوئی آدمی ایسے ہی منہ با کے کھڑا ہے نماز میں، منہ بانا کہتے ہیں اس کو، کھڑا ہے اس طرح، نماز ہو رہی ہے، ارے بھائی کاہے اسے کھڑے ہو؟ پڑھو نماز میں، حروف کی ادائیگی کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، اور جو چیزیں ہیں تلاوت کرو، کھڑے ہیں اس طرح سے منہ با کے، کاہے کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے، خود نہیں سمجھ رہا ہے، وہ عبث ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جمائی آئے اور منہ کھول دے رہا ہے تو یہ بہت زیادہ مکروہ ہے، لیکن انسانی فطرت ہے،
انسان کو کبھی جمائی آ سکتی ہے نماز کی حالت میں بھی، کوشش کرے کہ روکے، نہیں رکے تو ہاتھ رکھے منہ پر، اور نہیں تو آستین رکھے، یہ دونوں چیزیں۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَوَضْعُهُ فِيهِ شَيْئًا، منہ میں کوئی چیز رکھنا نماز کی حالت میں، یعنی مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، وہ کوئی چیز منہ میں رکھ کر کے نماز نہ پڑھے۔ مثلا کوئی آدمی مسواک رکھے ہوا ہے، مسواک منہ میں رکھے ہوا ہے ایسے، یا کوئی لکڑی ہے چھوٹی سی، لوگوں کو دیکھیے گا چبا رہے ہیں، لکڑی رکھے ہوئے ہیں اور نماز میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مکروہ ہے یہ، چاہے وہ نماز سے پہلے رکھا ہوا ہو اور لگاتار اس کو رکھے ہوئے نماز کی حالت میں، یا نماز کے درمیان جیب سے نکال کر کے رکھا ہو منہ پر، یا کوئی دھاگا ہے کپڑے کا اس کو نکال کر کے منہ پہ رکھ لیا اور گھما رہے ہیں اس کو منہ پہ رکھ کر، عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ایسے، تو یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ وہی دلیل ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور اس کے اوپر اور کیا ہے دلیل؟ کہا کہ اگر ایسے منہ پہ کوئی چیز رکھے رہے گا، مسواک رکھے رہے گا مثلا، تو ذکر کیسے کرے گا؟ وہ اپنے منہ کو حرکت نہیں دے سکتا، مخارج کی ادائیگی نہیں کر سکتا، حروف کی ادائیگی اس کے مخرج کے ساتھ نہیں کر سکتا، لہذا ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، اور یہ ایک طرح کا عبث ہے، نماز میں بیکار بے فائدہ کا کام ہے، اور یہ مکروہ ہے، بے فائدے کا کام ہے، تو اور اسی لیے کہ یہ نماز پڑھنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھے۔ منہ میں کوئی چیز رکھنے کا مطلب یہ ہے جی کہ کوئی ایسی چیز جس کو کھایا نہ جاتا ہو، جس کو پیا نہ جاتا ہو، یہ، لیکن کوئی مصلی نماز پڑھ رہا ہے اور کھانے کی کوئی چیز رکھے ہوا ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں کھانا اور پینا یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ یہ مبطلات صلاۃ جب ہم لوگ پڑھیں گے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہے، تو کھانے پینے کا ذکر وہاں آئے گا۔ یہاں بات چل رہی ہے وہ چیز جس کو کھایا نہ جاتا ہو، جس کو پیا نہ جاتا ہو، اور اس کو رکھے ہوا ہے۔ ظاہر ہے مسواک کوئی کھاتا نہیں ہے، دھاگا کوئی کھاتا نہیں ہے، لے کر کے منہ میں چبا رہے ہیں۔ چوئنگم اگر رکھ کر کے ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ چوئنگم رکھے ہوا ہے، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، گلیا رہا ہے، اسی کو منہ میں گھما رہا ہے گول گول ادھر ادھر، زبان سے کھیل رہا ہے اس کے ذریعے سے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ کھانے والی چیز ہے، بغیر کھانے والی چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں جی۔ اچھا، اگر کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ مثلا کسی کی دانت، بعض لوگوں کے دانت جو ہے، دانت کی اصلاح کے لیے وہ اس پہ بندھواتے ہیں، کلپ وغیرہ لگواتے ہیں، تو وہ بھی ایکسٹرا ہے منہ میں، ہے نا جی، ایکسٹرا ہے نا، منہ میں کوئی چیز لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے، تو کیا اس کو مسواک کے اور اس کے حکم میں لے جائیں گے؟ تو اہل علم کہتے ہیں نہیں، وہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا۔ یعنی دانت وغیرہ کی اصلاح کے لیے اگر کوئی آدمی لگائے ہوا ہے کوئی چیز، اور اس کو کلپ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں میڈیکل کے اصطلاح میں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ لوگ اس کو جانتے ہوں گے یا کوئی جانتے ہوں گے تو بتلائیے گا، تو اس سے وہ چیز استثناء ہے، وہ چیز استثناء ہے۔ یعنی اگر کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے اور اس نے اپنے دانتوں کی اصلاح کے لیے اس میں تار وغیرہ، یا آج کل پلاسٹک کا آ رہا ہے وہ لگاتے ہیں نا جی، وہ لگائے ہوا ہے، اب کیا کہیں گے اس کو کہ نماز کو کھول کے پڑھو؟ نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی، وہ اس سے مستثنا ہے۔ لیکن مسواک رکھے ہوا ہے، کوئی دھاگا رکھے ہوا ہے، کوئی اور چیز رکھے ہوا ہے جو کھایا پیا نہ جاتا ہو، تو اس کا رکھنا مکروہ ہے۔ اور کھانے پینے والی چیز اگر رکھے گا، چوئنگم رکھے ہوا ہے، کچھ لوگ پان کھا رہے ہیں، پان رکھے ہوئے ہیں منہ میں، ادھر کنارے کر کے رکھ دیا، اور کوئی چیز ہے منہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس سے نماز اس کی باطل ہو جائے گی، نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ استقبال السورہ، یہ سوال اس سے پہلے آپ لوگ پوچھ چکے ہیں۔ استقبال السورہ، سورہ کہتے ہیں تصویر کو، سورہ تصویر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے سور، اس کی جمع سور ہے۔ اور جو تصویر ہم لوگ کھینچواتے ہیں نا، فوٹو جو پاسپورٹ میں اور ان چیزوں میں دینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سورہ شمسیہ، سورہ شمسیہ۔ جو کہیں فارم فل اپ کر رہے ہیں تو اس میں چپکاتے ہیں، جو پاسپورٹ سائز کا جو فوٹو ہوتا ہے، جو کیمرے سے کھینچا جاتا ہے، اس کو سورہ شمسیہ کہتے ہیں۔
تو کوئی تصویر ہے اور سامنے رکھ کر کے نماز مسلی پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مجسمہ ہو جیسے گڑیا وغیرہ بنا ہوا ہو، یا اس طرح کا کوئی کیا بولتے ہیں جس کو ٹیڈی بیئر وغیرہ ویسی چیز بنی ہوئی ہو، اس کو مسلی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، یعنی تمثال جس میں ہاتھ پیر یہ چیزیں بنی ہوئی ہوں، یا تصویر ہو جو کیمرہ وغیرہ سے کھینچی گئی ہو، یا ہاتھ سے اس کو پینٹ کیا گیا ہو، مسلی کے لیے مکروہ ہے کہ نماز کی حالت میں قبلے کی طرف ان تصویروں کو رکھے اور ان تصویروں کا استقبال کرے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتوں کے پوجنے والوں سے مشابہ ہے، یعنی وہ لوگ رکوع اور سجدہ اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ یہاں پہ نمازی کے لیے یہ چیز یہ مقصود نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی کے سامنے کوئی تصویر پڑی ہوئی ہے تو کوئی مسلمان مومن اگر ہوگا تو اس کے لیے کہے کو سجدہ کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس کے لیے رکوع نہیں کرے گا، یہ بات ٹھیک ہے ایک دم، لیکن اس کے مشابہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے شریعت کی روح کو اور اس کے مزاج کو سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، مشرکین اپنے معبودان باطلہ کی عبادت آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا آنکھ بند کر کے ہی وہ کرتے ہیں۔ کہا کہ تم آنکھ کھول کر کے کرو۔ وہ جوتے اور چپل میں اپنی عبادت نہیں کرتے، ہم کو کہا کہ تم جوتا اور چپل پہن کے عبادت کرو۔ ہم نے کہا کہ کبھی کبھار آدمی کو چاہیے کہ کرے، اور آپ کو بتلایا تھا کہ مردوں کے لیے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، خواتین اپنے گھر میں چلنے پھرنے کے لیے چپل رکھا کرتی ہیں، جوتی رکھا کرتی ہیں جاڑے کے اور ٹھنڈی کے موسم پر، تو اس کو پہن کر کے نماز پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں، پاک صاف ہے، اس کو لے کے واش روم وغیرہ نہیں جاتے ہیں، وہ صرف کچن میں یا گھر میں چلنے کے لیے، ظاہر ہے فرش جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے لیے یوز کرتی ہیں، تو اس کو پہن کے پڑھ سکتے ہیں آپ نماز، بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہاں صرف یہ مطلوب ہے بتانا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ شکلاً بھی صورتاً بھی ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، چاہے وہ مقصود ہمارا ہو یا نہ ہو، اور اس سے بڑے فتنے کا اندیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی رکھے شوکیش میں سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہم چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، کل چل کر کے بال بچے آئے، شیطان نے ان کو سمجھا دیا تمہارے ابا اسی کے سامنے سجدہ کرتے تھے، تمہاری اماں اسی کے لیے سجدہ کیا کرتی تھی، تب نہ اس کو سامنے رکھے ہوئے ہیں شوکیس میں سجا کر کے، اس کو اچھے سے کائے رکھے ہوئے ہیں، تب پھر کیا ہوگا؟ ان کا تو عقیدہ اور ایمان خراب ہو جائے گا۔ اور اسی چیز کی وجہ سے تصویر کشی کی اتنی شدید مذمت کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح تک 1000 سال کا وقفہ گزرا، امت شرک نہیں جانتی تھی، دنیا میں شرک کا وجود نہیں تھا۔ پہلی شرک، سب سے پہلا شرک روئے زمین کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں واقع ہوا۔ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے 5 لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سب جانتے ہیں آپ لوگ، کتاب التوحید وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ جب یہ لوگ مر گئے، ان کے قبروں پہ پہلے بیٹھ گئے، پھر وہاں سے اس کی تصویر بنا لی، پھر مجسمہ بنا لیا، پھر اس کو لالا کر کے اپنے گھروں میں نصب کر لیا۔ اس وقت تک مقصود ان کی عبادت نہیں تھی، یہ صرف ان سے پریرنا لینا چاہتے تھے، ان سے موٹیویٹ ہونا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، ہم ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، ہم بھی عبادت کریں گے، یہی مقصود تھا۔ لیکن جیسے جیسے نسل جاتی گئی اور نئی نسلیں آتی گئی، بال بچوں کا دور شروع ہوا اور پوتے پوتیوں کا، نواسے نواسیوں کا دور شروع ہوا، تو شیطان نے آ کر کے ان کو بہکانے پہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا کسی قیمت پر سامنے تصویر رکھ کر کے نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس جگہ پہ نہیں اترتے جہاں تصویریں ہوں، جہاں تصویریں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم اپنے گھروں میں تصویر رکھیں، اپنے کمرے میں تصویر رکھیں اور اس طرح کے مجسمے رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو شیطان داخل ہوگا نہیں ہوگا؟ شیطان داخل ہوگا۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے، بات کریں گے تو پھر بات دور تک جائے گی، لڑائی جھگڑا ہر وقت، یعنی ٹینشن بنا رہنا، سکون نہیں ملنا، سارے اللہ کی رحمت سے جو دور ہوگا۔
کہاں رحمت پائے گا وہ؟ کہاں جا کے سکون پائے گا؟ کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ ان سے گھروں کو خالی کیجئے، ہٹائیے ان چیزوں کو۔ بعض لوگوں کو اب دیکھیے گا کہ ان تصویروں کو لگاتے ہیں، رکھتے ہیں، بلکہ گھر میں خاص ایک کمرہ بناتے ہیں، ڈرائنگ روم کہتے ہیں، وہاں اس طرح کی صورت تصویروں کو لگا کر رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے دادا جان تھے، یہ ہماری دادی جان تھی، یہ ہمارے والد محترم تھے، یہ ہمارے فلاں تھے، یہ ہمارے فلاں تھے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ایسا رکھنا حرام ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے جس عمل سے دوری ہو رہی ہو، وہ عمل کا کرنا جائز ہوگا؟ کبھی کبھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کچھ ایسا کٹن یا کچھ ایسا پردہ گھر میں لگایا جائے جس میں تصویر ہو۔ تو ہم ڈائریکٹ تصویر ایک دم فریم کر کے، اہتمام کر کے اس کو لگا دیں، شریعت میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ باتیں باقی ہیں اس کی، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم لوگ اس کو پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔